آج جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس میں سیاستدانوں کی کوتاہیاں ضرور شامل ہیں۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں تو غریب کا کیا ہوگا؟ اب ہم خود پریشان ہیں کہ دیکھو جی، اب اگر کسی کے گھر میں آٹا ملنا 12,000 روپے تک ایک بوری آٹا ملتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو یا پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا ہمارے غم شادی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ انتخاب نہیں کیا کہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ علاقے کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ بندوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ پچھلے محرم میں، اس سے بھی پہلے محرم میں آپ نے دیکھا تھا ایک خوشگوار واقعہ پیش ہوا تھا، تو انتظامیہ بھی ناکام ہو گئی تھی، دوسرے لوگ بھی ناکام ہوئے تھے، لیکن جب مشران آئے، جو صحیح مشران ہے اس قوم کے، آ کے بیٹھ گئے، معاملہ 2 منٹ میں ختم ہوا۔ ان کو آباد کرنا چاہیے، ان لوگوں کو وہ سہولتیں وہاں دینا چاہیے کہ تاکہ یہ لوگ وہاں واپس جائیں اور وہاں پہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز اسی طرح ہو، تاکہ یہ حلقہ تو ضروری ہے کہ جی قبائلیوں کے جو 12 حلقے تھے وہ 8 رہ گئے یا 6 رہ گئے، بہت زیادتی ہے۔ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جو کردار پرویز خٹک کا ہے وہ شاید کسی بڑے سے بڑے لیڈر کا بھی نہیں ہے۔ عوام کو یہ درخواست ہوگی کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو، ذاتی شخصیتوں کو، سب کو چھوڑ کے ایسے انتخاب کریں کہ وہ بندہ واقعی اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی اور اس صوبے کی اور اس ملک کی صحیح معنوں میں خدمت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں جنوبی ضلع اور خیبر پختونخوا کی روحانی شخصیت اور ممتاز سیاسی شخصیت حسین علی شاہ الحسینی۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک زیرک، معاملہ فہم اور نکتہ دان قسم کے سیاستدان ہیں، اور سیاست سے ہٹ کر ان کی جو شخصیت ہے وہ روحانیت کے لحاظ سے بھی، علمی طبقات کے لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر مذہبی ہم آہنگی کے لیے اور امن قائم کرنے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہنگو اور ضلع کرم اور پاراچنار میں ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی بھی ڈکی چھپی نہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں یہ مہمان شخصیت ہیں، اور آج ہم ان سے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال، عوام کو اس وقت پاکستان کی قوم کو کن مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو ان کے خیالات سے آگاہ کریں گے۔ پیر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب، پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اب 4 بار صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ توں موجود ہیں؟ کیا ہم غلط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آج جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس میں سیاستدانوں کی کوتاہیاں ضرور شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن بروئے کار نہیں لاتے، صحیح طریقے سے اپنے صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اور ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو یا پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا ہمارے غم شادی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ انتخاب نہیں کیا کہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ علاقے کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اگر کبھی بھی ہم اس نقطے پہ متفق ہو گئے کہ ہم ایسے بندے کا انتخاب کریں یا ایسے پارٹی کا یا ایسے لیڈر کا انتخاب کریں جو وہ صرف ملک کے لیے سوچے، نہ صرف حلقے کے لیے اور نہ صرف اپنے لیے سوچے، بلکہ ہمیشہ ملک اور عوام کے مفاد کا سوچے۔ پیر صاحب، آپ نے 2002 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ کے مد مقابل عتیق الرحمان صاحب تھے، پھر آپ نے 2008 کا الیکشن لڑا، 2013 کے الیکشن میں بھی آپ موجود تھے، 2018 میں حالات کچھ اور بن گئے۔ 2008 کا جو الیکشن تھا وہ بڑا پرکشش تھا، مجھے یاد ہے کہ اس میں وہ 2-3 پولنگ سٹیشنز کا جو باقاعدہ طور پہ ریکارڈ تھا وہ غائب کر دیا گیا، اور پھر وہاں پہ دوبارہ ری پولنگ کا عمل ہوا۔ تو 2008 میں ہوا کیا تھا اصل میں؟ یہ ایسا تھا کہ جب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ میں الیکشن جیت گیا، تو اس کے فوراً بعد طالبان کا نام دے کے وہاں سے 3 پولنگ اسٹیشنوں کے بکسے غائب کر دیے گئے۔
دوبارہ جب الیکشن ہوا تو اس کو بڑا رنگ مذہبی رنگ دے دیا گیا. اس کے باوجود کئی کی عوام نے مجھے بھرپور ووٹ دیا اور پھر بھی وہ میں تقریباً 150 ووٹوں سے ہار ہار گیا. گیا. میرا خیال ہے 14,000 کے لگ بھگ 11,000 سم تھنگ آپ کے ووٹ تھے اس وقت. 12,000 12,000 کچھ اور کچھ ووٹوں سے عتیق الرحمان صاحب جیتے تھے. 2018 میں جب الیکشن ہوا تو ایک ملک کا سینیریو، پولیٹیکل سینیریو ایک عجیب ماحول سے دوچار تھا. بہت زیادہ جو ہے وہ پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ جھکاؤ کس طرف ہے، کس کو لایا جا رہا ہے یا کس کو تیار کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ الیکشن میں آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے. آپ کے مد مقابل آپ کے ہی قریبی عزیزوں میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا گیا، ایک شخصیت کو، اور اس طرح آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے. تو یہ بھی ایک پلاننگ تھی آپ کو ہرانے کی. اگر آپ کے مد مقابل پیر صاحب کھڑے نہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیت جاتے؟ انشاءاللہ یہ جیت انشاءاللہ یقینی تھی، لیکن کچھ ماحول میں ہنگو کی بات کروں پھر لوگ تھوڑا سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ان کے ووٹ تقسیم ہوئے تو شاید جیت نہ سکے، تو پھر وہ بندہ دوسرے بندے کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بڑا کردار ایسے لوگوں کا تھا جو غیبی تھے اور انہوں نے میرے اوپر کافی پریشر ڈالا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیں یا آزاد لڑیں، جی. جس کے لیے اس وقت میں تیار نہیں ہوا. تو نتیجہ آپ نے پھر دیکھا جو ہوا. یعنی آپ کے پاس بہترین آپشن تھا کہ آپ ایم پی اے بھی ہوتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی منسٹری بھی مل جاتی، لیکن یہ تھا کہ نظریاتی طور پر آپ نے اپنے نظریات کو پس پوچھ ڈال کر موقع کی مناسبت سے آپ نے پارٹی کو جوائن کرنا ہے. بالکل یہ میسج آپ کو کنوے ہوا مقتدر حلقوں کی طرف سے، بالکل لیکن آپ نے اصولی سیاست کی. بالکل. پھر صاحب آپ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں اور ورکنگ کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دور تھا خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا جو 5 سال کا دور تھا صوبے میں، اس دور کو اور پی ٹی آئی کے جو دونوں ادوار ہیں، اگر ان کے درمیان آپ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امیر حیدر ہوتی کی ذات کا تعلق ہے، جی. میں پارٹی کی بات نہیں کروں گا، میں اس کی ذات کی بات کرتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت ہے جو پرائم منسٹر لیول کا بندہ ہے. اب رہا اور چیزیں جو پارٹی میں آج کل جو ہو رہا ہے، اس جیسی شخصیت کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. اس وجہ سے بھی کافی نقصانات پارٹی کو پہنچے ہیں اور جو نظریاتی ورکر ہے وہ کافی ناراض ہو گئے ہیں. دوسری طرف ان کو موقع ملا، انہوں نے کافی، اب جب آپ کے پاس فنڈ بھی ہو، حکومت وہ کام بھی کرتے رہے، اور ابھی جو عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے. تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی ینگسٹر ہے یا جو بھی ہے، اور پبلکلی وہ کافی کامیاب ہوا ہے. اور اب دیکھو ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ اس وقت چل رہا ہے اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئی ہے. بالکل. ایک تو ہوتا ہے کہ پاپولر ہونا، بیانیہ پاپولر ہونا، ایک ہوتا ہے کہ بیانیے کے پیچھے حقیقت ہے یا نہیں ہے. آپ پاپولیرٹی کو سامنے رکھیں گے یا بیانیے کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھیں گے؟ میں جو آپ کو کہنا چاہتا تھا، میں نے پبلک کی بات کی. ہمارے سمجھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو پبلک سمجھ رہے ہیں یعنی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے تو اس پہ بندہ بات کرے گا نا کہ اب وہ لوگ جو پبلک کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو لوگ عمران خان صاحب کی شخصیت کے اس کے پیچھے لگی ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی شخصیت نکلتا نہیں ہے جس کا آپ دیکھیں. میں نے آپ کے امیر حیدر ہوتی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن اس کو کافی پیچھے کر دیا گیا ہے نا پارٹی میں بھی. تو اس سے بھی پارٹی کو کافی نقصان پہنچا. اچھا پیر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے جو 5 سال کا جو دور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس سے پہلے جو 5 سال کا دور تھا جس میں پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ سی ایم کے طور پر، چیف ایگزیکٹو کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے، دونوں ادوار میں بہتر دور کون سا لگا آپ کو؟ یار یہ تو ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ ایک سیزنل پولیٹیشین تھے، اور ان کا دور ہر لحاظ سے بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں ان کے مقابلے میں اس لیے بہتر تھا کہ یہ ان کا بہت بڑا تجربہ تھا اور وہ تجربہ خاص شخصیت ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جو کردار پرویز خٹک کا ہے وہ شاید کسی بڑے سے بڑے لیڈر کا بھی نہیں ہے. ایک زیرک سیاستدان ہونے کے ناطے میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. اس وقت 2 صوبے جو ہیں وہاں پر اسمبلیاں موجود نہیں ہیں.
اور نیشنل اسمبلی میں بھی تقریباً 50% جو اراکین اسمبلی ہے ان کے ریزینیشن تقریباً ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے بائی الیکشن ہوں گے، تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بائی الیکشن کروانی چاہیے یا سیدھا جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ یہ ایسے ہے کہ اس کو جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایسے حالات پیش ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں، اب اس کے بغیر عوام میں چونکہ مہنگائی ہے، عوام میں غیر مقبول ہو گیا، آپ غیر کے کہنے کا مقبول ہو مطلب گئے، صحیح ہے جی۔ تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے، اور جہاں صوبوں کی بات ہے وہ تو ضرور الیکشن ہوگا، کیونکہ آئین میں ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، صحیح ہے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات آپ کر نہیں سکتے کہ انتخابات نہ ہوں۔ پھر صاحب سیاست کے اندر الزام تراشی، پروپیگنڈا، اس کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے، لیکن گالم گلوچ، نامہذبانہ گفتگو، یہ کلچر جو ہے یہ پہلے اتنا نہیں تھا پہلے، لیکن جتنا ابھی یہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اس پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے سیاستدانوں کے اوپر اور بالخصوص پارٹی اکابرین کے اوپر اور سربراہان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ان کو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے ہر بات ان کو چاہیے کہ یہ مفاہمت سے، کیونکہ دیکھو یہ کسی کا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ملک کی مسئلہ ہے، اور ملک کے لیے جب بندہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکالے۔ دیکھو جی آپ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں تو غریب کا کیا ہوگا؟ اب ہم خود پریشان ہیں کہ دیکھو جی اب اگر کسی کے گھر میں آٹا ملنا 12,000 روپے تک ایک بوری آٹا ملتا ہے، اگر ہم آپس میں بیٹھ کے مفاہمت نہ کریں، لڑتے رہیں، تو اس غریبوں کا کیا ہوگا؟ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کے لیے کون یہ مسائل حل کریں گے؟ اچھا پیر صاحب، یہ لوکل ہنگو کی طرف آتے ہیں، امن کے حوالے سے ہماری امن کمیٹی کام کر رہی ہے، اور ہماری جو انتظامیہ ہے ہمیشہ آن بورڈ آپ لوگوں کو لیتی ہے۔ ابھی تو یہاں پہ سیکٹیرین وائلیشن والی جو ایشوز ہیں وہ نہیں ہے، پچھلے کافی سالوں سے محرم الحرام ہے وہ بھی امن و آتشی اور مذہبی رواداری کے ماحول میں جو ہے نا وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور مثالی صورتحال ہے یہاں پر مذہبی رواداری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا کریڈٹ آپ امن کمیٹی کو دیتے ہیں، مشران کو دیتے ہیں، اکابرین کو دیتے ہیں، سیاسی فگر کو دیتے ہیں، یا عوام کو دیتے ہیں؟ اس میں تو میں سب سے پہلی بات کروں گا کہ ہمارے جو شیعہ سنی علماء ہیں، مشران ہیں اور پوری قوم ہے، انہوں نے جو ساتھ دیا ہے، دیکھو جی آپ یہ چند لوگوں کا یا چند بندوں، کیونکہ ان کو پتہ تھی کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے عوام ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اب عوام سمجھ چکے ہیں کہ ہماری بقا صرف امن میں ہے۔ دیکھو جی آپ نماز اس طرح ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں یا کھول کے پڑھتے ہیں، اس پہ عوام پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو یہ چیزیں کہ انشاءاللہ یہ پورے میں علماء کو اور پورے علاقے کے مشران کو اور عوام کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے۔ اچھا پیر صاحب، جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے، اس کے بعد صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوئی، اپنے وسائل صوبوں کے حوالے کیے گئے۔ اسی 18ویں ترمیم کے بل بوتے پر گیس ریلٹی کا اربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ہنگو میں آیا ہے، اور ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں شاہ فیصل صاحب اور ظہور شاکر، وہ برملا ہر فورم پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبہ جات ہنگو میں مکمل کروائے ہیں۔ کیا ہنگو میں کوئی سوشل سیکٹر میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ وہ تو مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سارے جو رپورٹر ہیں وہ ہر جگہ گھومتے ہیں، میں نے تو ایسا کوئی منصوبہ نہیں دیکھا جس سے عوام کی فلاح نظر آئے۔ اگر انفرادی طور پہ کوئی کام ہوا ہوگا ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب ہم نے پریشر ڈال کے یہ 2 اسپتال جو تھے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے اس کو عوام کے لیے انشاءاللہ جلد یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آ جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا یہ معیار بڑھے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دوائی فری ملے گی، آپ کا آپریشن 24 گھنٹے ہوگا، فری ہوگا، بغیر پیسوں کی ہوگا، اور تمام تر اسپیشلسٹ آپ کو یہاں اسپتال میں موجود ہوں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلد از جلد شروع ہو۔ اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہنگو کے 2 اسپتال تو اس میں شامل کر چکے ہیں، باقی جو 2 بٹل والا ہے وہ ابھی رہ گئے ہیں۔ پھر صاحب ایک ایمانداری کے ساتھ مجھے جواب چاہیے
کہ آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کو اپروچ کرے کہ ہم پی کے 93 جو ہے جو نئی حلقہ بندی ہوئی ہے ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کو پی ڈی ایم کے مشترکہ پلیٹ فارم سے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، تیسرے نمبر پہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، چوتھے نمبر پہ آپشن ہے آزاد سے الیکشن لڑنا، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ یہ تو میں علاقے کی عوام کے مشورے سے، چونکہ ووٹ عوام دیتے ہیں، ان کے مشورے سے سوچوں گا کہ الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، کس پارٹی سے لڑنا ہے، کس طریقے سے لڑنا ہے، آزاد لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، لیکن یہ تو دیکھو عوام کے دوستوں کے مشورے سے ہوتے ہیں، سیاست انفرادی طور پہ نہیں ہوتی۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے یہ ایک انتہائی سلجھی ہوئی سیاسی جماعت ہے، اور اس کا ہولڈ ڈسٹرکٹ ہنگو میں بھی رہا ہے، ضلع ناظم بھی عوامی نیشنل پارٹی سے رہے ہیں، ایک بار نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ بھی آپ کے حیدر علی شاہ صاحب رہے ہیں، پارلیمنٹ سیکریٹری کے طور پر انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں، تو عوام میں اس کی بیک اور اس کی گراس روٹ پہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی نے امن کے لیے، مذہبی رواداری کے لیے اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی کو خاتمے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ موٹیویٹ ہوتی، لیکن ہنگو میں ہر دن کے ساتھ ساتھ پارٹی کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب میں نے این پی کو جوائن کیا، جی ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کو ہم ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جب یہاں ہم آئے جو ہم نے وہ پرانے کو دیکھے تو انہوں نے ہمیں تک آج تک جو میرے بندے کے کڑا کیا تھا میرے خلاف، ان کی سازش تھی تاکہ کسی طرح ہم این پی کو یعنی ان کو خراب کریں۔ تو این پی سے آنے سے پہلے میرے ووٹ دیکھیں اور اس کے بعد میرے ووٹ دیکھیں، یہ کیوں خراب ہو رہے تھے۔ اس میں جو یہ سازشی عناصر ہیں ایسے ہیں کہ وہ ان کے اندر آستین کے سانپ ہیں، وہ پارٹی کو آگے جانے نہیں دیتے، اور جب یہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کا تو یہی حال ہے، اگر پی ٹی آئی کامیاب ہے تو سارے نئے لوگ ہیں، جی اگر دوسری پارٹیاں کامیاب ہے تو نئے لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ اس کے جو پرانے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی کو بھی، شاید مجھے نہیں، وہ کسی کی بھی آگے نہیں جانے دیتے اور خود بھی کام نہیں کر آپ سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر مقامی سطح پر ایسے عناصر موجود ہیں جو پارٹی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا دیکھ چاہتے، سکتے، بالکل۔ تو اگر یہی حالات رہے تو آپ 2023 میں جو الیکشن ابھی ہو رہے ہیں جنرل الیکشنز، اس میں آپ اے این پی کو کس سٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر یہی حال رہا کہ آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں تو بہت مشکل ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو دیکھو جی، آپ جب گھر سے آپ کے ساتھ یعنی ایک اتفاق نہ ہو تو پھر آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکالتے بھی نہیں ہیں، اور پارٹی میں ہوتے ہوئے پارٹی کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے دیکھو جی، جب آپ کہیں جاتے ہیں، جب آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں یا آپ کی مخالفت کر رہے ہو، آپ کے لیے پرابلم بناتے ہوں، تو دوسرے لوگ تو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب، پہلے تو یہ جو تازہ جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق اورکزئی کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم شو کی گئی، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اورکزئی اور ہنگو کا ایک ہی نیشنل اسمبلی کا حلقہ جو ہے وہ حلقہ بندی جو کی گئی ہے، تو اس حلقہ بندی کے حوالے سے ابھی آپ کو ظاہری بات ہے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہوگا تو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندی جو ہوئی ہے یہ میرٹ پہ ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں آپشن دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو دیکھو جی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، چونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کا جو بل ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سب پارٹیوں سے کہ نیشنل سینٹ سے بھی اس کو پاس کریں۔ دیکھو جی، اگر وہ وہاں پہ اس کی مردم شماری میں تعداد کم ظاہر کی ہے، کیوں ظاہر کی ہے؟ وہاں میں 14 اگست کو جا رہا تھا غلجو، وہاں پہ پروگرام تھا، تو میں نے راستے میں دیکھی کہ بہت سے گاؤں ویران ہے ابھی، یعنی بالکل مسمار ہے، اس کے گھریں آباد نہیں ہیں۔ ان کو آباد کرنا چاہیے، ان لوگوں کو وہ سہولتیں وہاں دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ وہاں واپس جائیں اور وہاں پہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز اسی طرح ہو، تاکہ یہ حلقہ تو ضروری ہے کہ جی قبائلیوں کے جو 12 حلقے تھے وہ 8 رہ گئے یا 6 رہ گئے، بہت زیادتی ہے، ان کو ان کا حق ضرور دینا چاہیے، اور اسی حساب سے ان کو ترقیاتی فنڈ بھی دینا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا پیر صاحب، آپ نے اورکزئی کے حوالے سے بات کی ہے، اورکزئی اور ہنگو کے عوام کو اس وقت کن کن مسائل کا سامنا ہے جو پچھلے 15-20 سال سے موجود ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے اراکین اسمبلی نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ان کو حل کیا، جیسے تعلیم کا شعبہ ہے،
صحت کا شعبہ ہے، یا پھر عوام کو روزگار دینے کے حوالے سے اقدامات ہیں، انڈسٹریل زون یہاں پر بن سکتا تھا، تو ان ڈائریکشن کی طرف ہمارے اراکین اسمبلی کیوں نہیں جا رہے؟ بات یہ کہ دیکھو ایک بندے کا اپروچ، ذہنی اپروچ یہاں تک نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہنگو میں ہر صورت میں ایک میڈیکل کالج ہونا چاہیے تھا، میڈیکل کالج، ایک یونیورسٹی. اس لیے ہر جگہ پہ یونیورسٹی بنی ہے. ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی. ہماری تعداد بھی کافی ہے، اس میں اورگزئی بھی ہے، ہنگو بھی ہے، کرم بھی ہے، وزیرستان بھی ہے. سب کا ڈیپینڈ ہنگو پہ ہے. تو اگر یہ آپ یہاں پہ تعلیم عام ہو جائے، نہ دہشت گردی ہوگی، نہ اور مسئلے ہوں گے، روزگار بھی پیدا ہوگا. جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کے لیے پہ روزگار میں آسانی بھی ہوگی. یہ کام یہ کرتے نہیں ہیں. اگر اس پہ بندہ توجہ دے، ایسا بندہ ہے کہ دیکھو جی میں آپ کو بتا دوں کام کیوں نہیں ہوتا. اگر آپ کے ذہن میں ایک ترجیح ہو کہ میں یہ کام کروں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیس کے لیے مجھ سے پہلے خیر زمان صاحب نے 2 ارب روپے جمع کیے تھے، 10 سال ہو گئے. یہ توکسرے محمد خواجہ کائی وغیرہ سب کے لیے آج تک ایک پائپ نہیں آیا. میں نہ ایم این اے تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ سینیٹر تھا. آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی جا کے میں رئیسان یونین کونسل پلس بدر بانڈا غالباً کے سینیٹر صاحب تھے آپ کے، وہ پارلیمانی سینٹ میں کمیٹی کے وہ ممبر تھے، باز محمد خان صاحب، ان کو آپ لے کے میں نے کروایا ان سے، اور وہ تقریباً 55 کروڑ روپے میں لے کے آیا باہر سے. اور میں نے یہ کام ابھی تک، اب دیکھیں ہر گاؤں میں گیس جا رہا ہے. شوخیل میں بھی ابھی شروع ہو گیا ہے، ابراہیم میں بھی شروع ہو گیا ہے، اور رئیسان جو زارا بابر میلہ اور دکھلوں کو تو پہنچ بھی گیا گیس، اور وہاں میٹر بھی لگی ہوئے ہیں. تو یہاں بھی انشاءاللہ مہینے کے اندر اندر یہاں بھی شروع ہو جائے گا. پھر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کے 4-5 اہم نکات ہیں، ان کے مینیفیسٹو جو ہے اس کے 4-5 نکات ہیں: میرٹ، شفافیت، انصاف اور قانون کی عملداری. 4 اہم نکات ہیں. آپ نے 5 سالوں میں دیکھا ہے کہ میرٹ پہ عمل ہوا ہے، یا شفافیت کو فروغ دیا گیا ہے، یا پھر اقربا پروری کو کے سد باب کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نکات تو دیکھو ہر پارٹی کی بھی اگر آپ دیکھیں منشور میں شامل ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. نہ ان کے لیے بندہ اسٹرانگلی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک بار بھی واقعی اس پہ عمل درآمد ہوا تو یہ ملک آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں پہ انہی 4 چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ظلم میں معاشرہ چل سکتے ہیں، کفر میں معاشرہ چل سکتے ہیں، لیکن نا انصافی میں نہیں چل سکتا. نا انصافی کے ساتھ جی آپ دیکھیں گے. پھر اگر آپ ایک بندے کا اس دن آپ نے دیکھا کہ ثوابی میں ایک بندے نے، عدالت نے ایک بندے کو رہا کیا، اور بندہ جا کے انہوں نے ان کو گولی مار دی عدالت میں. تو کہا کہ چلو عدالت تو انصاف نہیں کر سکتے، ہم خود انصاف کریں گے. اگر یہ صورتحال رہا تو پھر تو یہ ایسا ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہر جگہ پہ ہمیں عدالت سے بھی درخواست ہے، ہمیں پارٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ واقعی ایسے مینیفیسٹو پہ عمل کریں اور یہ ملک تاکہ آگے جا سکے. پیر صاحب، بلدیاتی جو نظام خیبر پختونخوا میں موجود ہے، اس بلدیاتی نظام کا کافی گہرا اثر پڑے گا عام الیکشن پہ. تو آپ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں گے؟ آپ بھی دیکھیں 25 تاریخ کو تمام صوبے کے تمام اضلاع میں تحصیل سپیکرز کا انتخاب ہو رہا ہے. ہنگو میں بھی ظاہری بات ہو رہا ہے، اور ہنگو میں جو اس وقت تحصیل چیئرمین ہے وہ اپنے بل بوتے پر اور اپنی شخصیت اور والدین کے بل بوتے پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو بھی شکست دی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا. تو آزاد حیثیت سے وہ الیکٹ ہوئے تھے. تو آپ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کا کردار ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بھی اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہے، آپ کے نیچے بھی بہت سے اراکین جو ہیں تحصیل کونسل، وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، آپ کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں. تو 24 تاریخ کو 25 کو جو الیکشن ہو رہا ہے، آپ کا گروپ کس سائڈ پہ جائے گا؟ یہ دیکھو ہمارا اس میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ابن علی صاحب ہیں، اور ان کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. اور ان کے پاس ویسے بھی 17-18 ممبر ہیں، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے اگر مناسب سمجھا تو خود الیکشن لڑیں گے، اگر نہیں سمجھا تو کسی اور کو کے ساتھ الائنس کریں گے، پی ٹی آئی ہو یا
जमीयत हो, जिसके साथ भी उन्होंने मुनासिब समझा तो उनके साथ फिर वो अलायंस करें। अच्छा पीर साहब, लास्ट में आप ज़िला हंगू के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर कमिंग इलेक्शन जो हैं उस हवाले से? ये मेरे पूरी आवाम को ये दरख्वास्त होगी कि आप सियासी पार्टियों को, इंसान ज़ाती शख्सियतों को, सबको छोड़ के ऐसे इंतखाब करें कि वो बंदा वाकई इखलास के साथ इस इलाके की और इस सूबे की और इस मुल्क की सही मानों में खिदमत करे। जो आप आपके जहन में हो कि ये वाकई किसी मजहबी मुनाफरत के बगैर, किसी लिसानी मुनाफरत के बगैर, किसी सियासी पार्टी, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ इलाके और आवाम का सोचे। बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद हुसैन अली शाह अल हुसैनी, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ सीनियर नायब सदर खैबर पख्तूनख्वा। आज इन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं इस हवाले से बड़ी सराहत के साथ अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। फिर रिकॉर्डिंग होगी।